بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، پیر حق خطیب بادشاہ حسین علی عرف شف ولی سرکار کے پیچھے ARY کے اینکر سید اقرار الحسن ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اور یہ سلسلہ کافی دنوں سے چلا آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ اس بار حق خطیب کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن پیر خطیب عرف شف ولی سرکار نے ایسا قدم اٹھا لیا ہے کہ جس سے وہ خود اس معاملے میں ایسا پھنس گیا ہے جس سے نکلنا اب اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقرار الحسن ناصر مدنی کی طرح کوئی عام آدمی تو ہے نہیں جسے وہ اغوا کروا کے مار پیٹ کر کے اس کا منہ بند کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ پیر شف علی سرکار نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے پہلے تھوڑے پیر حق خطیب صاحب اتنا بزدل، اتنا ڈرپوک کہ بجائے اس کے کہ ہمارے چیلنجز کا جواب دیا جاتا، بجائے اس کے کہ جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان کے کرتبوں پر، ان کے فراڈز پر، ان کے شعبدے بازیوں پر، حضرت اب پاکستان کی عدالتوں کے پاس چلے گئے اور منت کر رہے ہیں، ترلا کر رہے ہیں کہ مجھے اقرار الحسن سے بچائیں، اللہ کا واسطہ۔ یہ ایک نوٹس ہے جو حق خطیب صاحب نے ہمیں سرو کروایا، اس کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے جو پروگرام ہماری شعبدے بازیوں کو بے نقاب کرنے یا ہمارے فراڈز کو منظر عام پر لانے کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اقرار الحسن نے بتایا کہ شف علی سرکار نے اقرار الحسن کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے تاکہ وہ 14 فروری کو بے نقاب نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ہم حق خطیب صاحب سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو چند ویڈیوز بھی دکھائیں گے ان لوگوں کی جو لوگ حق خطیب کے دربار عالیہ پر گئے اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر بھی آئے۔ پہلا سوال حق خطیب صاحب سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کلندر دوراں کہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلندر تو اس دنیا میں 2 ہی گزرے ہیں، اور آدھی کلندر کا درجہ پانے والی رابعہ بصری ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، ایام کا مرکب نہیں راقب ہے کلندر۔ کلندر کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو جائے اسے کلندر کہتے ہیں، لیکن یہاں تو حساب ہی الٹا ہے۔ پیر شف علی سرکار تو خود مافیا بنے پھرتے ہیں، کبھی لوگوں کو پٹواتے ہیں، کبھی ان کو دھمکیاں دلواتے ہیں، اپنے کرائے کے مریدوں کے ذریعے کبھی اغوا کرواتے ہیں، اور پیر صاحب خود کبھی لندن، کبھی آسٹریلیا، کبھی کینیڈا کے دوروں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ آدمی اس لائق ہے جو اپنے آپ کو کلندر کہے؟ دوسرا سوال پیر صاحب سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بلا شبہ ولی اللہ ہیں، اور ان کے بعد بھی بہت سارے اللہ کے ولی اس دنیا میں آئے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی، جنہوں نے کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا۔ محدثین لکھتے ہیں جو اپنے منہ سے اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے اس کی بات پر یقین مت کرو، وہ جھوٹا شیطان ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑے، پانی پر چلے اور آگ میں اتر جائے، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ شعبدہ باز ہے جو جنات کی مدد سے ایسا کر رہا ہے۔ مگر پیر صاحب تو یہ بھی نہیں کر سکتے، صرف ایکٹنگ کرتے ہیں شف کی، اور لوگوں کو پیسے دے کر ایکٹنگ کرواتے ہیں۔ تیسرا سوال، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اقرار الحسن آپ کو بے بنیاد تنگ کر رہا ہے اور وہ جھوٹا اور آپ سچے ہیں، تو اسے آنے دے بلاوڑا شریف اور دکھائیں اپنی کرامات۔ چوتھا سوال، اگر آپ واقعی میں کرامات دکھا سکتے ہیں تو عدالت کے ذریعے لیگل نوٹس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ایک ہی شف کریں اور اقرار الحسن کی ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیں۔ کیا کوئی ایسی پھونک والی کرامت نہیں جو آپ کو اقرار الحسن سے دور رکھ سکے؟ کہاں گئی وہ آپ کی پھونکیں جو آپ کو اقرار الحسن سے بچنے کے لیے عدالتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ پانچواں سوال، آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا مشن ہے تاجدار ختم نبوت۔ بتائیے آج تک آپ نے ختم نبوت کے بارے میں کون سا کام کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر
آپ نے کتنی تقریریں کی ہیں، کتنی احادیث مبارکہ آپ نے پیش کی ہیں، قرآن پاک کی کتنی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ محض ختم نبوت کا نعرہ لگا کر، مذہب کی آڑ لے کر آپ لوگوں کو اپنی پھونکیں اور تصویریں ہی تو بیچتے ہیں۔ اب ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ایک فیملی پیر شف شف والی سرکار کے دربار پر گئے اور ایک نہیں 8 دم کروانے کے بعد بھی وہ اپنے بچے کو اسی طرح واپس لے کر آ گئے۔ یہ بھی جاتا رہا، یہ 8 دفعہ گئے ہیں، ہم نے 7 دم کرانے تھے، 8 کرائے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے آپ کے ساتھ۔ اب یہ ویڈیو آپ سائیڈ ونڈو میں مستقل دیکھتے بھی رہیں گے۔ 8 بار اس بچے نے دم کروایا، اور یہ کتنی بار گئے؟ یہ بھی 8 دفعہ کیا، اور اسی حالت میں تکلیف میں پریشان۔ وہ 8 دفعہ گئے ہیں کہ 7 دفعہ انہوں نے وعدہ کیا تھا 7ویں پہ چلے گا۔ اچھا، تو ہم تو بہت خوش تھے کہ چلو شکر الحمدللہ کہ ہمارا بچہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے پہ گئے ہیں، دوسرے پہ گئے ہیں، تیسرے پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ لنگر میں ہمارا دیکھیں دیں۔ اچھا، دیکھیں ہم نے زیادہ نہیں دی، ہم نے 21,000 روپیہ دیا ہے۔ آپ نے پیسے دیے یا دیکھ بنوا کے؟ پیسے دیے، پیسے دیے، اچھا، 21,000 تو روپیہ لنگر کے نام پہ پیسے لیے ہاں جاتے جی۔ ہیں۔ تو تقریباً ایک ٹائم کا کرایہ جو 10 سے 15,000 روپے لگتا تھا۔ ادھر ان کا قافلہ جاتا ہے، وہ کارڈ ہے ہمارے پاس، یہ ان کی بسوں کی کارڈ ہے یہ۔ اچھا، یہ الگ سے دھندا ہے پورا؟ اچھا، یہ کیا دیا انہوں نے جی؟ یہ تعویذ تھے ذیشان کے تھے، ٹھیک ہے، ذیشان کے اس کے، اور یہ میں نے نام لکھے یہ زین کے تھے۔ اچھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا دونوں کو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پڑا۔ جب کرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ 8واں کرائیں، تو ہم نے 8واں بھی کرا لیا۔ 21,000 دیا ہے ان کو، انہوں نے کہا کہ دیکھیں دینی آپ نے۔ وہ تو 50-60 مانگتے تھے، میں خود ایک مزدور آدمی ہوں۔ پھر ان کے تصویر بھی خریدی آپ نے؟ تصویر دکھائیں ذرا۔ یہ ایک اور دھندا ہے جی، وہاں تصویریں بھی ان کی فروخت کی جاتی ہیں، آپ گھر میں لگائیں گے تو جنات نہیں آئیں گے۔ ناظرین اکرام، شاید ان لوگوں پر اس ویڈیو کا تھوڑا سا اثر پڑ جائے جو لوگ اس فراڈ انسان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ کوشش بیکار نہیں گئی۔ پاکستان کے علماء کرام اور مشائخ سے ہماری اپیل ہے کہ اس جھوٹے، مکار اور جادوگر آدمی کو روکنے کے لیے میدان میں آئیں جو لوگوں کو ختم نبوت کا نعرہ لگوا کر اپنے کرتب دکھا رہا ہے اور اربوں روپے کی جائیدادیں بنا رہا ہے۔ اس کے خلاف مقدمہ کریں کہ یہ شخص دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اسے بے نقاب کرنے میں عملی کردار ادا کریں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد ویوز حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان ہزاروں لوگوں کی اصلاح کرنا ہے جو اس شعبدہ باز اور کرتب دکھانے والے کے دربار پر اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسے فتنوں سے نجات عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔